کیوں دل اداس گنیریے اج سکھ متران دی مدیریے کیوں دل اداس گنیریے۔ اس شعر کا بھی تھوڑا سی تشریح کرتا چلوں۔ کہہ رہے ہیں کہ آج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں مطلب اداس ہونا، کسی کے لیے پریشان ہونا، کسی کو دیکھنے کے لیے تڑپنا۔ متر کہتے ہیں، مترا دوست کو کہتے ہیں۔ محبوب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آج سکھ متران دی مدیریے کیوں دل اداس گنیریے لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے مت چمک دی لاٹا نورانیے مکھ چند بدر شاشانیے مت چمک دی لاٹا نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تشریف لائے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عمر میرے عاشق اویس سے جا کر ملنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ سیدنا عمر فاروق کی عشق کی بدولت ان کو ایسا مقام ملا، والدہ کی تیمارداری کی وجہ سے آپ آقا کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن عشق کی وجہ سے بڑا ہی مقام ملا، ایسا مقام ملا کہ آقا علیہ السلام نے فرمان بھیجا کہ جا کر اویس سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جب حضرت اویس کے پاس پہنچے تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو سرکار علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام تو ہم سے دور ہی نہیں ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ تو مومنوں کے النبی اولیٰ بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ، نبی جو ہوتا ہے یہ مومنوں کے جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آقا تو دور نہیں ہے، دوری تو ہماری طرف سے ہے کہ ہماری جو انا اندر آگے آڑے آ جاتی ہے وہ ہمیں جلوے سے ہمیں روک لیتی ہے۔ ہمیں سرکار علیہ السلام کا جلوہ اس لیے نظر نہیں آتا، یہ ہماری انا ہے۔ جب یہ انا ختم ہو جائے گی سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہو جائے گی۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں باتوں باتوں میں کہ عمر آپ نے تو سرکار کو دیکھا ہے، یہ تو بتائیں سرکار کی جو پلکیں ہیں یہ کیسی ہے؟ اب دیکھیں نا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ نوید بھائی ہیں تو یہ اس طرح کے ان کا چہرہ ہے، تو ان کا اس طرح کی چال ہے، تو مجھے پتا ہونا چاہیے، کوئی بھی پوچھے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس طرح غور تو نہیں کیا کہ سرکار علیہ السلام کی پلکیں باہر بہت لمبی لمبی ہیں اور اچھی خوبصورت پلکیں ہیں، گھنی پلکیں ہیں، اور صحیح کہا انہوں نے۔ تو سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں بتاتا ہوں وہ تم سنو۔ سرکار علیہ السلام کی پلکیں کیسی تھیں؟ یہ عشق تھا کہ سرکار کا جلوہ ان کے سامنے ہوتا تھا، یہ سرکار کا عشق تھا، یہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ پیدا ہوگا سرکار پر درود و سلام سے،
سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے سے سرکار سے تعلق بنتا ہے اور سرکار علیہ السلام کا عشق دل میں جاگزین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی پلکیں واقعی گھنی تھی، لمبی تھی، بڑی ہی خوبصورت تھی، لیکن اس میں ایک خاص بات تھی، جب دور سے دیکھو تو جدا نظر آتی تھی، جب قریب سے دیکھو، جب دور سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی، آپس میں ملی ہوئی نظر آتی تھی، جب نزدیک سے دیکھو تو جدا نظر آتی تھی۔ ایسی حسین پلکیں تھی میرے آقا علیہ السلام کی، اور آنکھوں میں سفید آنکھ اور اس میں سرخ ڈورے تھے۔ تو یہ عشق کا مقام تھا۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہان کا، اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہان سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دعا کی، آپ دعا کرتے رہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو ہاتھ لگایا پیٹھ سے کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی، یہ حکایات میں ہے، حضرت اویس کرنی فرما رہے تھے کہ اگر آپ تھوڑی دیر اور رک جاتے تو میں سرکار کی ساری امت کو بخشوا دینا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واضح حقیقت ہے کہ جب حضرت اویس کرنی صاحب کو حکم دے دیا جائے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ، تو حضرت اویس کرنی واحد شخصیت ہوں گے، واحد امتی ہوں گے جن کو روک لیا جائے گا، جنت میں جانے سے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے تابعی بزرگ جن کا چرچا ہے، ان کو کیوں روک لیا جائے گا؟ میری طرف متوجہ ہو جائیں، بات کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ان کو روک لیا جائے گا تو ایک ندا آئے گی غیب سے ندا آئے گی کہ اے ویس، تم نے ابھی جنت میں نہیں جانا، تم نے آقا علیہ السلام کے میرے محبوب کے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب کے جو گناہگار امتی ہیں ان کی بخشش کرواتے ہوئے جنت میں جانا ہے۔ تم نے ایسے نہیں جانا، تم نے بخشش کروا کے جانا ہے گناہگار کے، ہم جیسے گناہگاروں کی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ اس شان سے کئی شے بنی، ایسی شان ہے، اس شان سے تو بنی صدیق کی شان بنی، میرے آقا کا فیض تو تھا یہ عمر فاروق کی شان بنی، میرے آقا کا فیض تو تھا یہ عثمان غنی کی شان بنی، ذوالنورین بنے۔ پھر میرے آقا کی شان تو دیکھیں، ان شان سے مولا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بنی، ان کی وجہ سے تو امام ابو حنیفہ کی شان بنی، ان کی وجہ سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، اتنے اولیاء اعظام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو شان ملی، ان کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد خان بریلوی علیہ رحمہ پاک کو شان ملی، ان کی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام، ہمارے مشائخ کو شان ملی، ہر عاشق رسول کو شان ملتی ہے، ان کی وجہ سے جن کے دل میں عشق زیادہ ہوتا ہے اسی کو اس میں شان ملتی ہے۔ تو اس لیے تو میرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسی شان ہے کہ اس شان سے کئی شانیں بن گئی۔ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کت مہر علی کت تیری ثنا، کت مہر علی کت تیری ثنا، مشتاق اکھی کت جاڑیاں، جو سکھ متران دیو دھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنے
شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.